بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے قواعد النحو کا لیسن نمبر 8 پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کلمات جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا رہتا ہو انہیں معرب کہتے ہیں، اور جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے اور ایک ہی حالت پر برقرار رہے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو اب سبق نمبر 9 کے اندر انہوں نے اسماء معربہ یعنی وہ اسماء جو کہ معرب ہیں، جن کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے آنے سے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی رفعی حالت ہوتی ہے، کبھی نصبی اور کبھی جری، تو یہاں پر تفصیل کے ساتھ وہ اسماء جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسماء معربہ کی اقسام اور ان کا اعراب۔ تو اسماء معربہ جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اسماء معربہ وہ ہیں جن کو بالحرکات یعنی حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور بعض اسماء وہ ہیں جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اعراب، علامات اعراب 2 طرح کی ہیں، یعنی یا تو حرکتی ہیں یا پھر حرفی ہیں۔ حرکتی سے مراد زبر زیر پیش اور حرفی سے مراد الف واو اور یا۔ تو اگر اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ آئے تو اس کو حرکتی کہتے ہیں، حرکتوں کا اعراب، اور اگر الف واو یا کے ساتھ آئے تو اس کو حرفی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسماء معربہ یعنی معرب اسماء کی اقسام اور ان کا اعراب۔ معرب اسماء کی پہلے اقسام بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اعراب بھی بیان کریں گے کہ کون سا اسم جو ہے اس کا کیا اعراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسماء معربہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اسماء معربہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسماء معربہ بالحرکات، یعنی وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے اسماء معربہ بالحروف، وہ اسماء جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ تو حروف کے ساتھ بھی اعراب آتا ہے، جیسے الف واو یا کے ساتھ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسماء معربہ بالحرکات وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی پھر آگے 4 اقسام ہیں۔ اسماء معربہ بالحرکات کی 4 اقسام ہیں، یعنی 4 مختلف انواع ہیں جن کا اعراب حرکتوں کے ساتھ آتا ہے۔ نمبر 1 اسم مفرد منصرف۔ اسم یعنی وہ اسم مفرد جو واحد ہو، کوئی بھی اسم جو واحد ہو اور منصرف ہو، یعنی غیر منصرف نہ ہو بلکہ کیا ہو، منصرف ہو۔ ایک غیر منصرف ہوتا ہے، اس کا اعراب مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آگے 4 نمبر پر وہ بھی آئے گا۔ تو منصرف کس کو کہتے ہیں یا غیر منصرف کو کس کو کہتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے جو پوری مستقل طور پہ آگے آئے گی۔ ہلکا سا میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جب وہ اس اسم میں پائے جائیں تو اس کو غیر منصرف کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ عوامل اس اسم میں نہ پائے جائیں تو اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ تو غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ منصرف سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو لیکن چونکہ بہرحال مختلف تو ہے ہی، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسماء جو ہیں یہ منصرف ہیں اور یہ اسماء جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اسم مفرد منصرف، یعنی وہ اسم جو مفرد بھی ہے اور وہ منصرف بھی ہے، اس کے اندر اسباب منع صرف میں سے
کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ تو اسباب منع صرف میں مثلا بعض چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں ان میں عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدہ تان ہے، وزن فعل ہے، وہ انشاءاللہ آگے لیسن نمبر 11 کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں، وہ ہم وہاں پہ جا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ مورب بالحرکات جو 4 اسماء ہیں ان میں سے ایک ہے اسم مفرد منصرف، دوسرا ہے جمع مکسر، جمع مکسر منصرف۔ یہ ہم پیچھے جمع کی اقسام پڑھ چکے ہیں جن میں ایک جمع سالم تھی، ایک جمع مکسر تھی۔ تو جمع مکسر جو ہے وہ بھی منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح سے ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو غیر منصرف بن جاتے ہیں۔ تو یہاں غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف، جمع مکسر منصرف کا بیان ہے، یعنی اسم مفرد ہو اور منصرف ہو، جمع مکسر ہو اور منصرف ہو۔ اور آگے ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ واحد کے صیغر میں الف تا لگا دیں تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے، جیسے زینب سے زینبات، مسلمۃ سے مسلمات۔ اور چوتھا ہے غیر منصرف۔ تو غیر منصرف جو ہے اس کا اعراب مستقل ہے، وہ منصرف سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو یہ 4 اسماء ہیں جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور ان کے اعراب کی پھر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کا اعراب بیان کریں گے جو ایک جیسا ہے، اسم مفرد منصرف، اسم مفرد منصرف، اور دوسرا جمع مکسر منصرف۔ اسم مفرد کی جیسے مثال ہے قلم۔ اب یہ جو قلم ہے ایک تو یہ اسم ہے اور پھر یہ مفرد بھی ہے، یعنی تثنیہ یا جمع نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ منصرف بھی ہے، اس کے اندر منع صرف کے کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا اسم مفرد منصرف، اور دوسرا ہو گیا جمع مکسر۔ تو جمع مکسر ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یعنی جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ جو ہے وہ سلامت نہ رہے، اور اس کی مثال ہے اقلام۔ اب یہ واحد تھا قلم، تو اس کی جمع بنائی تو یہ بن گیا اقلام۔ تو ان دونوں کا جو اعراب ہے، ان کی رفعی حالت ضمہ سے۔ اب دیکھیں رفعی حالت سے کیا مراد ہے؟ رفعی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ جملے میں جس محل یا جس مقام پر وہ اسم موجود ہے وہاں پر وہ رفع کی حالت میں موجود ہے، تو اس کو رفع آنا چاہیے۔ اگر کوئی اسم فاعل کے مقام پر موجود ہو تو وہ رفع چاہتا ہے، اگر کوئی مفعول کے مقام پر موجود ہو تو وہ نصب چاہتا ہے، اور اگر وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ جر چاہتا ہے، کسرہ اس کو آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی رفعی حالت، یعنی جب یہ رفع کی حالت میں رفع کے محل میں ہوں گے تو وہ ضمہ سے آئے گی، پیش جو ہے وہ آئے گی۔ نصبی حالت، یعنی جب یہ ایسے محل میں ہوں گے جہاں پر ان کے اوپر نصب آنی چاہیے تو اس وقت وہ نصب جو ہے وہ فتحہ سے آئے گی، زبر سے آئے گی۔ اور جری حالت، یعنی جب یہ مضاف ہوں یا ان سے پہلے حرف جر ہو، مضاف الیہ ہوں یا ان سے پہلے حرف جر ہو، تو پھر ان کی جری حالت جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے۔ آگے ان کی مثالیں ہیں۔ اسم کی قسم، یعنی یہ اسم مفرد منصرف، یہ جو اوپر بیان ہوا ہے، اور یہاں پر اسم مفرد منصرف، اور دوسرا جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف۔ تو یہ 2 اسم کی قسمیں ہیں۔ ان کی جو رفعی حالت ہے وہ آتی ہے ضمہ سے۔ تو یہاں پہ ہے ھذا قلم۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کی جو ترکیب ہے وہ بنے گی ھذا مبتدا اور قلم خبر۔ تو خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں قلم جو ہے وہ رفعی حالت میں ہے، یعنی مرفوع حالت میں ہے، تو اس کا جو رفع ہے وہ ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ آ گیا، قلم آ گیا، قلم یا قلم نہیں آیا۔ اسی طرح اس کی نصبی حالت اخذت قلما، میں نے قلم پکڑا، اخذت فعل با فاعل میں نے پکڑا، اور قلما کس چیز کو پکڑا؟ قلم کو پکڑا۔ تو یہاں قلما شیخ صاحب یہ جی اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، یہ رفعی حالت سے مراد یعنی کہ جب ایک فائل جو سا ہوتا ہے
وہ حالت رفع میں ہوتا ہے جی تو مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ہاں یہ ھذا قلم، اس میں رفیع حالت کی سمجھ نہیں آئی ہے مجھے. بھائی وہ آپ نے صرف مرفوع ایک ہی سمجھ لیا ہے نا کہ مرفوع ایک ہی ہوتا ہے، حالانکہ فاعل کے علاوہ بھی 7 مرفوع ہیں. مرفوعات ٹھیک آگے ہے آ رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو آپ نے صرف فاعل سمجھ لیا کہ شاید صرف فاعل ہی مرفوع ہوتا ہے، حالانکہ فاعل بھی جی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتا ہے. یعنی مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں. تو قلم خبر ہے تو خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے. یہاں قلم خبر ہونے کی بنیاد پر اس کے اوپر رفع ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کالم ان کے آخر میں تنوین جو سی وہ ضمہ کی شکل میں ہے. دیکھیں ٹھیک ہے ضمہ سے، ٹھیک تنوین ہے میں ٹھیک ہے، آپ کو ضمہ بتاتا ہوں پنکچویشن تنوین میں. ہونا یا نہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو آپ فی الحال ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تنوین ٹھیک ہے ہونا یا نہ ہونا اصل تنوین ہی ہوتی ہے. تنوین نہ ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، مثلا اس کے اوپر الف لام آ جائے، یا وہ مضاف ہو رہا ہو، یا وہ غیر منصرف ہو، تو پھر تنوین نہیں آتی، ورنہ تنوین ہی آتی ہے. تو یہاں آپ ضمہ ہو یا 2 پیشوں کا ضمہ ہو، اس کو ضمہ ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ہاں تو یہاں پر اس کی رفع حالت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رفع حالت صرف فاعل کی ہی ہے. میں نے بتایا کہ مرفوعات 8 ہیں جن کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھی ہوگی. تو مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے ایک خبر بھی ہے. تو ھذا مبتدا ہے، قلم اس کی خبر ہے. تو یہاں پر قلم جو ہے وہ خبر ہونے کی بنیاد پر محل رفع میں تھی، یعنی اس کی رفع حالت تھی. تو اس کی رفع حالت جو ہے وہ ضمہ سے آئی ہے، پیش سے آئی ہے. بسا اوقات رفع حالت پیش سے نہیں آتی ہے، وہ مطلب کہ واو سے بھی آ جاتی ہے. جیسے ھذا، اگر یہاں پہ اخو کا لے آتے تو یہاں ہونا تھا ھذا اخو کا. لیکن اسم مفرد منصرف جو ہے اس کی رفع حالت ضمہ سے آتی ہے. اور نسبی حالت جو ہے اخذت قلما، یہاں پہ قلم جو ہے یہ منصوب ہے، یعنی کہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یعنی محل نصب میں ہے یہاں پر قلما، تو اس کا جو نصب ہے وہ فتح سے آ گیا ہے. اور اسی طرح کتبت، میں نے لکھا، بقلم، قلم کے ساتھ. تو یہاں قلم جو ہے وہ با کے بعد آ گیا ہے، حرف جر کے بعد. تو با کی وجہ سے اس پہ کسرہ آ گیا، کتبت بقلم. تو یہ تینوں اعراب جو ہیں یہ اسم مفرد منصرف کے ہیں. اب اگر قلم کی جگہ پر اقلام آ جائے، یعنی یہ تو مفرد تھا، اور اگر یہ جمع آ جائے اور جمع بھی مکسر ہو، منصرف نہ ہو، غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، تو اس کا اعراب بھی بالکل وہی ہے جو اسم مفرد منصرف کا ہے. جیسے ھذہ اقلام، یہ کلمے ہیں. تو یہاں اقلام جو ہے محل رفع میں ہے کیونکہ یہ بھی خبر ہے. ھذہ مبتدا اور اقلام خبر. تو خبر جو ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں اقلام محل رفع میں ہے، اور ان کا جو رفع ہے وہ ضمہ کے ساتھ آیا ہے. آگے ہے اشتریت اقلاما، میں نے کئی کلمیں خریدی. تو خریدی کی چیز جو ہوتی ہے وہ مفعول ہوتی ہے. تو یہاں یہ اقلاما جو ہے یہ محل نصب میں ہے، اور اس کا نصب جو ہے وہ فتح سے آیا ہے. اور اس طرح کتبت باقلام، میں نے قلموں کے ساتھ لکھا. تو یہاں پر یہ حرف جر کے بعد اقلام یعنی جمع مکسر جو ہے حرف جر کے بعد آ گیا. تو لہذا حرف جر کی وجہ سے اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ آئی ہے. یہ تو 2 اسموں کا اعراب ہوا. اس کے بعد انہوں نے 4 اسم ٹوٹل بیان کر تھے، ان میں سے ایک جمع مؤنث سالم ہے اور ایک غیر منصرف ہے. تو جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا اعراب اوپر والے دونوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کی رفع حالت تھی ضمہ کے ساتھ، رفع حالت ضمہ کے ساتھ. تو جمع مؤنث کی بھی رفع حالت ضمہ سے ہی ہے جیسے اس کی ہے، یہ تو مشترک ہے. جیسے ہن مؤمنات، یہ مؤمنات جو ہے نا جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم ہم نے پڑھا کہ واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا لگا دیں تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے. تو ہن وہ مؤمنات مؤمنات ہیں، یہاں بھی مبتدا خبر کی ترکیب ہے. ہن مبتدا ہے اور مؤمنات اس کی خبر ہے، تو محل رفع میں ہے. تو
اس کی رفع حالت ضمہ سے ہے. آگے تھوڑا سا فرق ہے، جمع مؤنث سالم میں نسبی اور جری حالت دونوں کسرہ سے آتی ہے. رأیت مؤمنات، اب یہ مؤمنات جو ہے یہ منصوب ہے یہاں پر، یعنی مفعول ہے، لیکن اس کی جو نسبی حالت ہے وہ بھی کسرہ سے ہی آئے گی. اس کو مؤمنات تن نہیں پڑھیں گے. رأیت مؤمنات، میں نے مومنات کو دیکھا، مومن عورتوں کو دیکھا. اور جری حالت جو ہے وہ بھی کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی کیونکہ حرف جر آ جاتا ہے. مررت بمؤمنات، میں مومن عورتوں کے پاس سے گزرا. تو گویا کہ یہاں پر ایک چیز جو نسبی حالت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، وہ اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف جو ہے اس سے مختلف ہے. تو گویا کہ اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، یہ دو اسم ایسے ہیں جن کا اعراب بالکل سیدھا سیدھا آتا ہے، جس میں کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ نہیں ہوتی، لیکن باقی سب کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. تو جمع مؤنث کا رفع حالت تو آ جائے گی ضمہ سے، لیکن نسبی حالت فتح سے نہیں آئے گی، بلکہ وہ بھی جر سے آئے گی، کسرہ سے آئے گی، اور جری حالت بھی کسرہ سے آئے گی. تو اس کی رفع حالت ضمہ سے اور نسبی و جری حالت کسرہ سے آتی ہے. نسبی حالت میں اس پر فتح نہیں بلکہ کسرہ ہی آتا ہے. جی یہ اس کی ہو گئی تیسری قسم. اب آگے ہے چوتھی قسم، وہ ہے غیر منصرف. اس کا اعراب جو ہے یہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، یہ جمع مؤنث سالم سے بھی مختلف ہے. جمع مؤنث سالم میں تو نسبی اور جری حالت دونوں میں کسرہ آتا ہے، لیکن غیر منصرف کے اندر نسبی اور جری دونوں حالتوں میں فتح آتا ہے. غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں. اب یہ جو ہے نا اسباب منع صرف، یہ آگے ہم پڑھیں گے 11 نمبر لیسن میں جا کر کہ وہ اسباب منع صرف کون سے ہیں. یہاں پہ آپ کو ابھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ چند ایک اسباب ہوتے ہیں جو کسی اسم کے اندر پائے جاتے ہیں جس سے وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. یہ 11 نمبر لیسن پہ پوری ایک بحث موجود ہے، انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ہم پڑھیں گے. تو وہ اسم معرب ہے، یہ اسم تو معرب ہوتا ہے لیکن اس کا پورا اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. اس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے، یعنی جو اسم غیر منصرف ہوگا اس کے آخر میں نہ تو تنوین آئے گی اور نہ ہی اس پہ کسرہ آئے گا. اب اس کی پھر حالت کیا ہوگی؟ اس کی رفع حالت تو ضمہ سے ہی ہوگی جیسے اوپر والے تینوں کی گزری ہے. اسم مفرد منصرف کی بھی وہی ہے، اسم جمع مکسر منصرف کی بھی وہی ہے، اور جمع مؤنث سالم کی بھی وہی ہے رفع حالت. اور نسبی اور جری حالت فتحہ سے آتی ہے، لیکن نسبی اور جری حالت جو ہے وہ فتح سے آتی ہے. جمع مؤنث سالم میں کیا تھا؟ وہ کسرہ سے آتی تھی، اور یہ اس کی جو ہے وہ فتح سے آتی ہے. اب اس کی مثال کو دیکھیں سمجھ آئے گی. جی یہ ہے اسم غیر منصرف. احمدو، احمدو جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں. اب وہ دو سبب کون سے ہیں میں آپ کو سبب بتا دیتا ہوں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ویسے اسباب منع صرف جو ہے اسباب منع صرف 9 ہیں، اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ علم ہے، یعنی نام ہے کسی کا، اور دوسرا اس میں سبب یہ ہے کہ اس میں وزن فعل بھی ہے. جس طرح کہ ہم فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ پڑھتے ہیں نا افعلوا، تو یہ اسی کے افتحوا، تو یہ احمد اس کے وزن پر ہے. تو جب دو اس کے اندر سبب پائے جائیں تو پھر یہ غیر منصرف بن جاتا ہے. تو اب یہ غیر منصرف ہے، تو اب یہ فاعل کی حالت میں آیا جاء احمد، جاء احمد اس کی رفع حالت ہے، یعنی یہ یہاں پہ فاعل بن رہا ہے. جاء آیا، احمد احمد آنے والا احمد ہے، تو یہاں پر اس کی فاعلی حالت ہے یعنی رفع حالت ہے. تو رفع حالت تو ضمہ سے ہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ احمد دن کیوں نہیں آیا؟ تو احمد دن اس لیے نہیں آیا کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں 3 چیزیں ہیں جہاں پر تنوین نہیں آتی. غیر منصرف جو اسم ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی،
اسی طرح جس اسم پر ال داخل ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور اسی طرح جو اسم مضاف ہو رہا ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ تو اب یہاں پر ضمہ کے ساتھ اعراب تو آ گیا ہے، لیکن اس کو احمد نہیں کہیں گے بلکہ احمد، بغیر تنوین کے۔ یہ تھی اس کی رفعی حالت۔ اب آگے ہے اس کی نسبی حالت۔ نسبی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ منصوبات میں سے کسی محل منصوب میں موجود ہو، تو یہاں پر یہ مفعول کی جگہ پر موجود ہے، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا یہ بن جائے گا رأیت احمدہ، میں نے احمد کو دیکھا۔ یہاں بھی وہی وجہ ہے کہ تنوین نہیں آئے گی۔ تیسری وجہ جو ہے، تیسری جو اس کی شکل ہے وہ ہے جری حالت۔ مررتو، میں گزرا بھی احمدہ، احمد کے پاس سے۔ اب یہاں پر احمد جو ہے یہ محل جر میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے با۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بے احمدی ہوتا یا بے احمدین ہوتا، لیکن جس طرح کے اوپر یہ بات گزری ہے کہ غیر منصرف پہ نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتا ہے، لہذا اس کی جری حالت بھی فتحہ کے ساتھ آئے گی۔ تو گویا کہ مؤنث سالم اور غیر منصرف میں فرق یہ ہوا کہ مؤنث سالم کی نسبی اور جری دونوں حالتیں کسرہ کے ساتھ آتی ہیں، لیکن غیر منصرف کی دونوں حالتیں جو ہیں وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہیں۔ اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ مؤنث سالم میں تو تنوین آ جاتی ہے، لیکن غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہ اسماء معربہ ہیں جن کا اعراب حرکتوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی حروف کے ساتھ نہیں آتا بلکہ حرکت کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ٹوٹل 4 ہیں، جن میں سے اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، ان کا اعراب بالکل سیدھا سادہ ہے، جس میں تنوین بھی آ جاتی ہے، اور پھر رفعی حالت جو ہے وہ معمول کے مطابق ضمہ سے آتی ہے، نسبی حالت فتح سے آتی ہے، جری حالت جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے۔ لیکن جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کے اعراب میں وہ بالکل معمولی حالت نہیں، تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کے اندر رفعی حالت تو ضمہ سے ہی آئے گی اور تنوین کے ساتھ آئے گی، لیکن نسبی اور جری جو ہے وہ دونوں کسرہ سے آئیں گی، اور غیر منصرف کے اندر رفعی حالت ضمہ سے تو آئے گی لیکن تنوین کے بغیر، اور نسبی اور جری حالت جو ہے وہ دونوں فتحہ سے آئے گی۔ تو یہ اعراب آپ کو ہر جگہ ایسے ہی نظر آئے گا، اس کو ذرا پختہ کر لیں، پکا کر لیں، جب بھی عربی عبارت پڑھنی ہوگی تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اسم کیسے آ رہا ہے۔ جی آج میرا خیال ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں۔